السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں ہر سال یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے اور اس مسئلے پر اہل علم کے درمیان میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ بھی نظر آتا ہے، اور عوام الناس تو اس مسئلے کو سر پر اٹھائے اٹھائے گھومتے ہیں اور بنا بات کی بدعت رائج کرتے رہتے ہیں، جس کی لپیٹ میں بہت سارے امام بھی آ جاتے ہیں جن کو بیچاروں کو علم نہیں ہوتا یا وہ عالم نہیں ہوتے، وہ جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے الوداعی جمعے کو لے کر۔ عوام کے اندر یہ مشہور ہے، یہ رائج ہے کہ الوداعی جمعہ، واہ، اور الوداعی جمعے کو وہ عید کی نظروں سے دیکھتے ہیں، عید کی طرح خوشی مناتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس وجہ سے وہ الوداعی جمعے کو اتنا مقام دیتے ہیں، حالانکہ علماء کرام کی آراء اور شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ الوداعی جمعہ کوئی چیز شریعت کے اندر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک منٹ الوداعی ہے۔ صرف جمعہ ہی کیسے الوداعی ہے؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن، یہ سب الوداعی ہے۔ کیوں؟ جو وقت گزر رہا ہے ہم اسے الوداع کہیں، بلکہ صرف ماہ رمضان المبارک کی بھی کیا تخصیص ہے اس کے اندر؟ زندگی کا ایک ایک پل، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک دن اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے الوداعی ہے۔ ان کے جتنے بھی پل گزر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، انہیں ان پر افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ غفلت میں گزار دیے، تو وہ سب اس کے لیے الوداعی ہے۔ صرف کسی رمضان کے آخری جمعے کو الوداعی کہنا، یہ تو شریعت کے مزاج کے بالکل برعکس ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر صرف الوداعی کہہ کر چھوڑ نہ دینا، اس پہ باقاعدہ نئے کپڑے پہن کر اسے اس طرح کا مقام دینا کہ جیسے عید کا تہوار ہو، تو یاد رکھیے گا کہ اس پر جو ہے بچوں کے عقیدے بگڑتے ہیں اور ایک غلط میسج جاتا ہے، بدعت پھیلتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس الوداعی جمعے کی لپیٹ میں جو عوام الناس میں مشہور ہے، اس میں اہل علم بہت سے امام حضرات ایک الوداعی خطبہ پڑھتے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ الوداعی خطبہ پڑھنا شریعت کے اندر بالکل درست نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے۔ اس دور کے اندر اس سے بچنا چاہیے، بچنا ضروری ہے، بدعت ہے۔ میں آپ کے سامنے کتاب رکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں جو ہے اس وقت یہ کتاب ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، فتاوی قاسمیہ۔ تو یہ فتاوی قاسمیہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کی جلد 9 ہے، 9 نمبر جلد ہے، اس کے جلد 9 کے اندر صفحہ 427 پر، فتاوی قاسمیہ جلد 9 صفحہ 427 پر، اور میں یہ چھاپ کہاں کی؟ اشرفی بک ڈپو دیوبند، اشرفی بک ڈپو دیوبند سے چھپی ہے، اور جلد 9 ہے، اور صفحہ اس کا 427 ہے۔ اس میں ذرا دیکھیے، الوداعی خطبے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا ہے۔ سائل جو ہے، سوال کرنے والا، وہ سوال کرتا ہے، اسکرین پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جس کو عوام الناس الوداع کے نام سے جانتے ہیں، تو کیا اس جمعے میں وہی خطبہ پڑھنا جو اس دن کے لیے تیار کیا گیا ہے ضروری ہے یا نہیں؟ نیز شریعت کی روح سے کیا اس جمعے کی کوئی خصوصیت ہے جیسا کہ عوام سمجھتے ہیں؟ دونوں باتیں اس میں آ گئیں، جمعے کے بارے میں بھی اور الوداعی خطبے کے بارے میں بھی۔ اب توجہ کے ساتھ اس کا جواب سنیے، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جواب دیا ہے کہ الجواب وباللہ التوفیق، رمضان کے آخری جمعے میں خطبۃ الوداع کی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ بدعت ہے، کیونکہ خطبۃ الوداع پڑھنا قرون مشہود لہا بالخیر سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، یہ جلد 9 ہے فتاوی قاسمیہ کی، اور اس کی چھاپ ہے اشرفی بک ڈپو، اور صفحہ ہے 427، بالکل صاف لکھا ہے کہ بدعت ہے، خطبے کا پڑھنا بدعت ہے، جو ہم الوداعی خطبہ پڑھتے ہیں بدعت ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے ان تمام ائمہ حضرات سے جو الوداعی خطبہ پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ان کی نیت درست ہو، لیکن نیت درست ہونے کے باوجود پھر بھی بدعت ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ عوام اس کو ضروری سمجھے بیٹھی ہے، اور عوام کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، ان کی سوچ کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یعنی خواص اہل علم حضرات اس کام کو چھوڑیں، تاکہ عوام کو یہ سمجھ میں آئے کہ رمضان کے آخری جمعے میں الوداع نام کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔